الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں، دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ آج الحمدللہ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کا درود پاک میں نے پڑھا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے کہ اس کی بڑی برکتیں اور بڑی رحمتیں اور فضیلتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آج ہمارے پاس یہ موقع بھی ہے کہ ہمیں شب جمعہ اللہ کے عطاؤں سے میسر آیا اور یاسین شریف پڑھنے کے لیے وقت ہمیں نکالنا چاہیے اور ہمیں تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہم مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو اس وقت ضرور بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ ساتھ میں آپ کو پتا ہے کہ کاپی پینسل لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں۔ اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا ARYQ TV کے نام سے ضرور سرچ کیا کریں، اور آپ کو میں نے پچھلے پروگرام میں شاید بتایا تھا کہ روحانی دنیا.net ویب سائٹ ہے جس کے اوپر الحمدللہ اچھے خاصے تعویذات اپلوڈ کیے گئے ہیں، اس کو ضرور بنائیں۔ خاص طور پر وہ بھائی وہ بہنیں جو پوری دنیا کے پاکستان کے علاوہ انٹرنیشنل سطح پر لوگ رہتے ہیں، ان کے لیے بڑی آسانی ہے کہ انشاءاللہ وہ تعویذ خود بنائیں اور خود اس کو استعمال کریں۔ اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ بہت کرم ہوگا۔ تو روحانی دنیا.net پر وزٹ کریں، انشاءاللہ تعویذات بنانے کا طریقہ مل جائے گا۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اسد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میرا نام حمیدہ ہے، میری بیٹی ہے علیزہ۔ علیزہ، تو مسئلہ کیا ہے علیزہ کا؟ علیزہ کا مسئلہ وہ پاکستان میں نہیں رہتی، وہ نا اپنے باپ کے پاس رہتی ہے امریکہ میں۔ تو اس کا نا پہلے بیچ میں اس کی پڑھائی بھی بڑی اچھی جا رہی تھی، کام بھی تھا، اب پڑھائی بھی وہ ہر چیز رکھ کے بھول جاتی ہے، کام اس کا رکا ہوا ہے۔ اچھا، ذہنی طور پہ پریشان ہے، کوئی ڈسٹرب لگ رہی؟ بہت زیادہ، کافی ٹائم سے پریشان ہے۔ میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سعید بات کروں آزاد کشمیر سے۔ تو ماموں اور بیٹی کا سعید بھائی، ماموں کا نام اور نانی کا نام بتائیں۔ ماموں کا نام ہے حمید، عبدالحمید۔ جی جی، اور ان کی والدہ کا نام ہے مہتاب بی بی۔ مہتاب بی بی، ٹھیک ہے۔ اور چھوٹی کا نام ہے زینب فاطمہ اور اس کی والدہ کا نام ہے نوشیلہ۔ اچھا ٹھیک ہے، ماموں کا مسئلہ کیا ہے؟ ماموں بیمار رہتے ہیں، ڈاکٹر کو چیک اپ کراتے ہیں تو وہ دوائی وغیرہ اور بچی کا کیا مسئلہ ہے؟ بچی بھی کوئی 3-4 دن سے بہت زیادہ بیمار ہے، بخار وغیرہ اس طرح کی اللہ تعالیٰ پرابلم۔ صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں۔ اچھا جی فرمائے۔ بابا جی، یہ پڑھنا چاہتے ہیں بھائی گھر کی مسئلہ یہ ہے، گھر آپ نے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند نہیں کیا، اس لیے آپ کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا۔ مسئلہ بتانے سے پہلے آواز بند کر دیں تاکہ ہم بات کر سکیں، شاید کال ڈراپ ہو۔ وہ اگلی کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں جی، اقبال بابا ہے؟ جی اقبال بابا عرض کر رہا ہوں، فرمائیے۔
اقبال بابا میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں. نام بہت زیادہ. بتائیے اپنا اور والدہ کا. جی میرا نام ہے کنزا فاطمہ. کنزا. جی. امی کا نام؟ امی کا نام ہے نسرین بی بی. نسرین اختر. نسرین اختر. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بہت زیادہ ہے, پتہ نہیں مجھے ڈپریشن ہے مولوی صاحب. میں کھا رہی ہوں, بیٹھ رہی ہوں, مطلب اگر سو رہی ہوں مجھے ہر وقت میرے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو سکون اور چین عطا فرمائے. میں ضرور آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں, آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میرے داماد کا نام قادر نواز ہے. کیا نام ہے؟ قادر نواز. قادر. اب ہاں جی قادر نواز, اور اس کی والدہ کا نام زیب النساء ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ کیا ہے؟ جی وہ تقریباً پچھلے سال سے کچھ ڈسٹربنس چل رہی ہے. پہلے مکان سیل کیا تو اس کے بعد وہی مکان انہوں نے دوبارہ لے لیا. اچھا, تو اس کچھ دوران میں وہ ڈسٹرب ہو گیا. اچھا, معاشی معاملات بھی خراب ہیں. ہاں جی, غصہ اس کو بہت جلدی چڑھنے لگ گیا. پہلے نارمل تھا. چلو میں بتاتا ہوں, آپ پروگرام دیکھو. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے اقبال بابا, ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر, الحمدللہ. تو وہ نا میں رمشا بات کر رہی ہوں کھانے والے سے. اقبال بابا جی بولو رمشا, کس کے لیے پوچھنا ہے؟ جی وہ ماموں کے لیے پوچھنا تھا. میرے ماموں کا نام ہے محمد عثمان. والدہ؟ محمد عثمان. اس کی نا دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. اس کے نا 14-15 سال. ارے نانی کا نام تو بتا دو اپنی. نانی کا نام ہے فاطمہ بی بی. فاطمہ بی بی. تو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر دینا, کیوں نہیں کر رہے؟ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں نا, تو لڑکی کا نام بھی آپ کو بتا رہی ہوں نا. نورین نام ہے لڑکی کا. نورین نام ہے. نورین. ہاں جی. نورین کی والدہ کا نام ہے اختری. اختری. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھو, رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. جی فرحان بات کر رہا ہوں. جی فرحان بھائی. ویلی لکھا سے بات کر رہا ہوں. آپ کا مسئلہ, تو امی کا نام بتائیے. جی منور بی بی. منور بی بی. مسئلہ کیا ہے؟ میں کام سے بہت پریشان ہوں. نیند بہت زیادہ آتی ہے. اچھا, نیند زیادہ آتی ہے اور کام نہیں کر پاتے. کام کیا کرتے ہیں ویسے؟ جی ویلڈنگ کا کرتا ہوں. کاروبار بہت بند ہوا پر. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بہتری عطا فرمائے. ضرور بتاتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بابا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بابا صاحب کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر, الحمدللہ. بابا صاحب محمد طیب بات کر رہا ہوں ملتان شریف سے. جی طیب بھائی, کس کے لیے سوال ہے؟ میرے اپنے لیے ہے. میری والدہ کا نام ہے سمینہ بی بی. سمینہ بی بی. ٹھیک ہے. بابا صاحب اب کافی عرصہ ہو گیا, 5 سے 6 سال. یہ معدے کے امراض رہتے, کبھی معدے میں گرمائش یا کوئی اور تکلیفات رہ جاتی ہیں معدے کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. میں انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں, اس پر عمل کیجئے گا, اللہ کے عطاؤں سے فائدہ ہوگا. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بابا جی. میں سرگوڑا سے بول رہی ہوں. میرا نام ہے سائمہ نوید. آپ کی امی؟ ممتاز بی بی. ٹھیک ہے, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میری ایک دفعہ منگنی ہو کے ٹوٹ گئی, دوسری دفعہ نکاح ہو کے ختم ہو گئے, تو میرا کہیں رشتہ نہیں ہوتا. جہاں بھی کرتے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ, کوئی نہ کوئی رکاوٹ, یا لڑکے والے جواب دے دیتے ہیں یہاں. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بات جی؟ جی اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ دار جی میں سریا. میرے ابو کا مسئلہ ہے. کس کا؟ ابو کا. ابو کا نام اور دادی کا نام بتاؤ. ابو کا نام محمد منور. محمد منور کی امی؟ سکینہ بی بی. سکینہ بی بی. ٹھیک ہے, مسئلہ کیا ہے؟ جی ابو کو نیند نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ سکون اور چین عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وہ بات کرنی تھی میرے نا ہسبینڈ کو. یہ پچھلے دنوں میں نا نام بتائیے. میرا نام فریدہ ہے. نہیں, جس کے متعلق سوال ہے ان کا نام کیا ہے؟ نوید. نوید کی امی. نوید کی امی کا نام نرگس. اچھا, اب بتاؤ مسئلہ کیا ہے ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ مسئلہ ہے کہ انہوں نے نا پچھلے دنوں میں کافی لڑائی, گھر میں تو بہت ہی لڑائی جھگڑا رہتا ہے, بہت ہی زیادہ. اچھا, یہ لڑائی کرتے ہیں؟ نہیں, یہ نہیں لڑائی کرتی. ان کی والدہ بہت لڑائی کرتی ہیں. کس سے؟
نوید سے. اچھا نوید بھائی کی امی لڑتی ہیں؟ جی, اور اب تو انہوں نے الگ کر دیا ہوا ہے, ہم علیحدہ ہو گئے ہوئے ہیں. اچھا اور نوید جو سب سے زیادہ ٹینشن لیتے ہیں. تو الگ ہونے کے بعد بھی لڑ رہے ہیں؟ نہیں, ابھی الگ ہونے کے بعد ابھی تو نہیں. ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا اب ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے لینا دینا, لیکن اب کاروبار کی بہت ٹینشن لیتے ہیں یہ. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے انشاءاللہ. میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا نام زخرف نازک ہے. کیا نام ہے؟ زخرف نازک. زخرف نازک. نازش. امی کا نام؟ نازک. نازش. نیک نازک. نازک قاف ہے. ہاں میں کشمیر سے ہوں. اچھا آپ کی امی کا نام بتاؤ. نازک. زرینہ اختر. زرینہ اختر. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سن کی شادی کرنی ہے, اس میں کوئی شادی؟ ہاں سن کی. کہاں کرنی ہے, ان کا نام پتا ہے؟ ہاں پتہ ہے. بتائیے. لڑکے کا نام؟ جی لڑکے کا اور ان کی امی کا. اعظم رضا. ہیں؟ اعظم رضا. اعظم رضا. اعظم نہیں, اعظم. سمجھ نہیں آ رہا مجھے بھائی. اعظم. اعظم رضا. ہاں. اور ان کی امی؟ یاسمین اختر. بہت میری ٹھیک خالہ ہی ہوں. بہت ٹھیک ہے. تو رکاوٹ کیا آ رہی ہے اس میں؟ پاپا نہیں مانتے. اچھا آپ کے ابو نہیں مان رہے. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. میں دیکھ کے بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سونیا حبیب ہے. سونیا آپ کا مسئلہ ہے, امی کا نام بتاؤ. میرے امی کا نام ہے کبرا کوثر. کبرا کوثر. صحیح ہے. مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو تقریباً 5 سال ہونے والے ہیں. پہلے میرے ہسبینڈ ٹھیک تھے, اب بہت زیادہ لڑائی کرتے ہیں. ان کا نام؟ اور میری ساس امی بھی میرے ساتھ بہت زیادہ لڑائی. ان کا نام بتائیں. شوہر کا؟ سلمان ارشد. ان کی اماں؟ پروین. اللہ تعالیٰ آپس میں محبت قائم فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شارجہ سے بات کر رہی ہوں. میری دوست کے متعلق ایک بات پوچھنی تھی. میری دوست ہے, ان کے بیٹے ہیں جن کی 2 سال سے روزگار نہیں مل رہا ہے, بہت پریشان ہے وہ. نام کیا ہے دوست کا؟ نام ہے پروین. ان کی امی؟ بیٹے کا نام اچھا بیٹے کا محمد شہزاد. شاداب. جی. والدہ کا نام مطلب پروین جو میری دوست. ٹھیک ہے. اور ان کا روزی کا معاملہ, روزی نہیں لگ رہی؟ جی بالکل روزی نہیں ہے. ایک ایک کر کے باقی بیٹوں کی بھی چلی گئی. تو ہیں کہاں یہ؟ شارجہ میں ہی. شارجہ میں. اللہ آسانی عطا فرمائے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. میں ضلع بہاول نگر سے بول رہا ہوں. محمد اختر میرا نام ہے. محمد اختر بھائی آپ کا مسئلہ ہے, امی کا نام بتائیں. جی عالم خاتون. عالم خاتون. ٹھیک ہے. جی میرے دائیں آنکھ اور آنکھ کے اوپر والی سائڈ پہ درد ہوتا ہے کافی سالوں کا. اچھا. جام بھی بہت کروائے ہیں اور اس کے بعد میں علاج بھی بہت کروا چکا ہوں, لیکن آرام نہیں آتا. 1 سال کے بعد درد ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی رب کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا, مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں. ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اعظم بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی لکھ پائیں گے اگر آپ کے پاس کاپی اور پینسل ہوگی. اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا ARYQ TV کے نام سے, میری ویب سائٹ روحانی دنیا .net جس کے اوپر الحمدللہ تعویذات کچھ ڈالے گئے اور مزید انشاءاللہ ڈالے جائیں گے, اس پہ ضرور وزٹ کیا کریں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. اور کالز کی طرف چلتے ہیں, مزید کالز انشاءاللہ کچھ شامل کرتے ہیں, پھر جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام ہے فیصل لیاقت, میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. فیصل لیاقت. امی کا نام بتائیے.
بیبی جی بیبی نہیں، مجھے آواز آپ کی کٹ رہی ہے. بیبی ان کا نام ہے. کیا نام ہے؟ بیبی. کنٹرول روم میں سمجھ میں آ رہا ہے تو مجھے بتا دیجئے. یہ آپ کی آواز جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم السلام جی. سر، میں کروڑ پکا سے بات کر رہی ہوں، سمینا یاسمین. سمینا، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. سر میرے شوہر کا مسئلہ ہے. نام بتائیں. ان کا نام رب نواز. ہاں ٹھیک ہے. امی اور کا والدہ نام سعید بی بی. کیا نام ہے؟ سعید بی بی. سعید بی بی. جی جی سعید بی بی. ٹھیک. ہماری مسائل بھی ہیں اور وہ جگہ بیچنا چاہتے ہیں، بک نہیں رہی. اچھا ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بابا. میں وعلیکم فاطمہ السلام. بات کر رہی ہوں دبئی سے. جی فاطمہ میری بہن، مسئلہ آپ کا ہے کسی اور کا؟ میرا خود کا مسئلہ ہے. مجھے برین سٹروک آیا ہے مائلڈ، اور ایک آپ دوسرا کی امی ہے کا نام کیا ہے؟ للیتا. للیتا. اچھا، مسئلہ کیا فرمایا آپ نے؟ 6 سال پہلے مجھے برین سٹروک ہوا تھا، اچھا. اور اب دوسرا 1 مہینے پہلے دوسرا آیا ہے اور مائلڈ ہے، اور ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ ہارٹ میں تھوڑا سا بلاکیج ہے. میری دوا چالو ہے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میں آپ کے لیے وظیفہ بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے. ایک کالر اور شامل کرتے پھر جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ناز بول رہی ہوں سرگودا سے. جی میری بہن، کیا نام بتایا؟ جی میرا بچوں کا مسئلہ ہے. اچھا، آپ جس جگہ موجود ہیں تھوڑا ادھر ادھر ہو جائیں، اس لیے کہ سگنلز نہیں آ رہے ہیں، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. جی اب جی بھائیوں کے نام بتائیں. بھائیوں کو وسیم اکرم اور شاہد انور. شاہد انور. ماں کا نام؟ اور جاوید اقبال. اچھا، ماں کا نام؟ ماں کا حنیفہ بی بی. مسئلہ کیا ہے تینوں کا؟ تینوں کا مسئلہ کام نہیں لگتا، اگر لگے تو وہ پھر پیسے ان کے پاس رقم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھیے، جوابات دیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کو وظائف بھی لکھواتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. تو جلدی جلدی کاپی پینسل رکھ لیجئے اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ. اور بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ ہی وظائف کو پڑھا جائے گا. ایسا ہرگز نہ کریں کہ صرف وظائف پڑھ لیں اور نماز نہ پڑھیں. تو نماز فرض ہے ہر مسلمان عاقل و بالغ پر. تو پہلے نماز پھر وظائف، انشاءاللہ تعالی کرم ہی کرم ہوگا. علیزہ بنت حمیدہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ پہلے اس کا ذہن بہت اچھا تھا پڑھائی میں، آج کل اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، یعنی ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے موجودہ صورتحال میں اس کے اوپر نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اور 122 مرتبہ یا علیم یا اللہ پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہو جائے گا. سعید میرے بھائی، آپ نے عبد الحمید بن مہتاب بی بی اور زینب بنت نوشیلہ کے متعلق پوچھا ہے کہ دونوں بیمار ہیں. رب کریم دونوں کو صحت دے. عبد الحمید صاحب کے اوپر گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا. اور بچی کے اوپر زینب پہ پہلے بھی نظر آئی تھی، اس کو کنٹینیو سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر 5 مرتبہ دم کیا کریں، انشاءاللہ اس کی طبیعت اچھی ہو جائے گی. کنزہ فاطمہ بنت نسرین اختر، میری بہن آپ نے فرمایا کہ ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی میں دم کر کے پئیں. عشاء کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. رابطہ کریں
تعویذات ضرور منگوا لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک تعالی آسانی عطا فرمائے گا۔ قادر نواز بن زیب النساء کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں اور بہت پریشان ہیں کاروباری طور پہ، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ غصے کی وجہ سے کاروبار میں کافی ڈسٹرب یہ ہو رہے ہیں، تو ان کو بولیں یا سلام یا اللہ 131 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطاؤں سے سکون ہوگا۔ میرے حساب میں کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ محمد عثمان بن فاطمہ اور نورین بنت اختری کے متعلق جو بہن آپ نے رشتے کا پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ بہتر ہے، رب کریم اپنی رحمت فرمائے، دونوں کے لیے بہتری عطا فرمائے۔ فرحان بن منور بیگم، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ایک تو نیند نہیں آتی، اوپر سے کاروباری بڑے مسائل ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ عشاء کے بعد 339 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ محمد طیب بن سمینہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ پچھلے کافی دنوں سے بلکہ کافی مہینوں سے معدے میں کبھی جلن ہوتی، کبھی اسٹمک ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کی وجہ سے ایسا نہیں ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 79، ام ابرمو امرن فإنا مبرمون 40 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں بھی، اور اس کو بلینک پیپر پہ جو بغیر لائنوں کا پیپر آتا ہے A4 سائز کا، اس پہ لکھ لیں، چھوٹی چھوٹی پرچیاں، ام ابرمو امرن فإنا مبرمون، پانی میں حل کریں اور پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ جلد شفا نصیب ہو جائے گی۔ سائمہ بنت ممتاز، میری بہن آپ نے فرمایا کہ پہلے ایک منگنی ٹوٹی، اس کے بعد ایک نکاح ہوا، وہ بھی ختم ہو گیا، بہت پریشان ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے جنات کا معاملہ ہے، نماز کی پابندی رکھیں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے پئیں، اور اس کے ساتھ ہر نماز کے بعد 136 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھ کر دعا کیا کریں، انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا، اور تعویذات بھی منگوا لیں۔ محمد منور بن سکینہ کے متعلق جو پوچھا ہے، ان کو نیند بھی نہیں آتی اور کچھ معاشی معاملات بھی ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرمائے۔ نوید بن نرگس کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ان کی امی ان سے بہت لڑتی ہیں اور گھر سے الگ کر دیا ہے، اور کاروباری معاملات بھی بڑے پریشان کن ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ امی لڑتی نہیں ہیں، امیاں جو ہیں وہ سمجھاتی ہیں اکثر، تو بہرحال ان کو بولیں کہ امی سے رجوع کریں محبت سے ذرا، اور کوئی غلطی کی ہے تو ضرور اس کی تلافی بھی کر لیں، معافی مانگ لیں، کیا ہوا، والدین سے معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، رب کریم کرم فرمائے۔ زخرف نازق بن زرینہ اور یزرم رضا بن حاجرہ، اختر، دونوں میں اختر لگایا، خالہ ہیں آپ کی۔ میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ تو بہتر ہے، مگر اس کے ہونے کے امکانات نہیں ہیں، شاید والد صاحب راضی نہیں ہوں گے۔ سونیا بنت کبرا کوثر اور سلمان بن پروین، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپس میں لڑتے ہیں، بلا وجہ میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، رب کریم کرم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو، بندش بھی نہیں ہے، اور ستارے بھی اچھے ہیں۔ سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اچھے اسباب بنیں گے، محبتیں قائم ہو جائیں گی۔ محمد شاداب بن پروین کے متعلق جو آپ نے دبئی سے کال کی، روزی کے معاملات ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، اور 308 مرتبہ عشاء کے بعد یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ محمد اختر بن عالم خاتون، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ سیدھی آنکھ کے اوپر بہت تکلیف ہے، اور یہ سال 6 مہینے میں کبھی کبھار ہوتی ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، اور صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ،
عرق گلاب لیں جو آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے، اس پہ دم کر لیں 111 مرتبہ پڑھ کے اپنی دونوں آنکھوں میں ڈالا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ شفا نصیب ہو جائے گی۔ سمینہ میری بہن، آپ نے رب نواز بن سعید بی بی کے متعلق پوچھا ہے کہ روزگار کے بڑے معاملات ہیں، رب کریم کرم فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ دوسرا، آپ نے زمین بیچنے کے لیے سوال کیا، اللہ ربی لا شریک لہ 874 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ فاطمہ بنت للیتا بی بی، میری بہن، آپ نے دبئی سے کال کی، فرمایا کہ ڈاکٹر نے آپ کو ہارٹ کا مسئلہ بتایا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ 40 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد اس آیت کو پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اور جب 40 مرتبہ پورے ہو جائیں تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پھونک مار لیا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ شفا نصیب ہو جائے گی۔ وسیم اکرم، شاہد انور اور جاوید اقبال کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، اور والدہ کا نام حنیفہ، فرمایا تینوں کے ساتھ روزگار کا مسئلہ ہے، میرے علم العادات کے حساب سے تینوں پہ نظر بد ہے، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں، پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام سوالوں کے جواب ہو گئے ہیں۔ روحانی دنیا پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ اس میں اعظم بھی ہوگا اور سوالوں کے جواب یعنی مزید کالز بھی انشاءاللہ پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم نکالتے ہیں اور آپ اس کو الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ رب کریم آپ کے اوپر کرم فرماتا ہے، اس لیے کہ اسم اعظم ہمیں بزرگوں نے عطا فرمایا ہے، اور بزرگوں کا عطا کیا ہوا وظیفہ یقینی طور پر ہمارے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ تو آج کا اسم اعظم احمد رضا، اور احمد رضا کا مہینہ بھی ہے، یعنی سفر میں امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا 25 سفر کو ہم لوگ عرس بھی الحمدللہ مناتے ہیں، اور تقریباً ہی الحمدللہ اہل عقیدت، اہل محبت جو ہیں وہ امام اہل سنت سے محبت کرتے ہیں، وہ عرس مناتے ہیں۔ تو آج اس نسبت سے بھی میں نے اس اسم اعظم کو نکالا ہے، نام کو احمد رضا۔ احمد رضا کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 1054 یعنی 1054، اور اس کے لیے رب عز و جل کے 2 صفاتی نام، یا حفیظ یا مبدعو، یا حفیظ یا مبدعو، یا حفیظ یا مبدعو، کتنا پڑھیں گے ڈبل کر کے، یعنی کہ 1054 کا 2108 مرتبہ عشاء یا مغرب کے بعد جب بھی سکون ہو اس وقت اسم اعظم کو پڑھیے گا۔ اور اسم اعظم کی بزرگوں نے بے شمار فضیلتیں لکھی ہیں، سب سے اہم اور خاص فضیلت یہ کہ جتنی دیر ہم رب عز و جل کے ناموں کا ذکر کریں گے ہم ذکر اللہ میں رہیں گے، اور ذکر اللہ کرنے والے لوگ دنیا میں زندہ ہیں۔ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے گویا کہ وہ حدیث پاک کے مفہوم کے تحت مردہ ہیں۔ تو ہمیں زندوں میں رہنا ہے تو ذکر اللہ کرنا، رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مزید کورس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بھائی میں کراچی سے منیرہ بات کر رہی ہوں۔ جی میرا مسئلہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے آپ کے بتائے ہوئے وظائف پڑے ہیں تو اللہ نے ہمارے بہت حالات اچھے کرے، شکر ہے اللہ کا۔ امی کا نام بتائیے۔ میری امی کا نام جیون ہے، میرا نام منیرہ ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ امی کا نام دوبارہ بتائیے منیرہ بہن۔ امی کا نام جیون ہے، جیون۔ اچھا جیون، صحیح ہے۔ اچھا تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری ہر وقت میں اداس رہتی ہوں، پریشان رہتی ہوں، جیسے میرے اوپر بہت ساری پریشانیاں دکھ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ میرا بیٹا دبئی جانا چاہتا ہے، اس کا نام گلشیر ہے، اس کا نام، میرا نام منیرہ ہے، اور ادھر بھی کنٹونمنٹ بورڈ میں وہ نوکری کرنا چاہتا ہے۔ اب دونوں میں سے اللہ آسانی عطا فرمائے، میں ضرور بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے؟ فیصل لیاقت بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے۔ جی، والدہ کا نام ہے سلمہ بی بی۔ ٹھیک ہے۔ میں مالدار بننا چاہتا ہوں، مجھے کوئی وظیفہ چاہیے۔ اچھا، امی کا نام سلمہ بی بی ہے؟ جی جی بالکل۔ یہ مالدار بننے کا کیا وظیفہ، مطلب سمجھا نہیں؟ یعنی رزق میں برکت وغیرہ، یعنی پیسہ والا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس میں
رزق کی برکت کے لیے نا یہ اچھا جملہ ہے. مالدار ہونا یہ اچھا جملہ نہیں ہے، بلکہ نیت یہ ہونا چاہیے کہ رب کریم اپنی رحمتوں سے اتنا وسیع رزق عطا فرمائے کہ والدین، بہن بھائی، وائف ہیں، بچے ہیں، رب کریم ان کی صحیح کفالت کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت کر دے. تو یہ بہت بڑے ثواب کا ذریعہ ہے کہ جو حلال رزق سے اپنے بچوں اور والدین وغیرہ کو پالتا ہے تو یہ اس کے لیے آخرت کی بڑی خوشخبریاں ہیں کہ رب عز و جل اس کی بے حساب مغفرت فرما دے. تو یہ حلال رزق کی برکتوں کے لیے ضرور دعا کریں، مالدار ہونے کے لیے دعا کرنا مناسب نہیں ہے. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ سلیم بول رہے ہیں جلال پور بٹیاں سے. جی سلیم بھائی، آپ کا مسئلہ ہے؟ ہاں جی جی. امی کا نام بتائیے. اقبال بیگم. ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے سلیم بھائی؟ مسئلہ ہے دکان ایک خریداری کر رہا ہے وہاں تو ادھر رکاوٹ بڑی ہوندی ہے پئی. اچھا، نمبر کیا ہے دکان کا؟ جی دکان کا نمبر پتا ہے آپ کو؟ دکان کا نمبر نہیں ہوتا ادھر، نمبر نہیں ساتھ، ویسے ہی سیل ہوتی، میرے ساتھ والی دکان ہے. اچھا، آپ اپنے ساتھ والی دکان کو مزید خریدنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں خریدنا چاہتے ہیں. یہ آلے دوالے لوگ یہ وہ بڑا اس سے مخالفت کرتے ہیں. میں دیتا ہوں، میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. میرا نام سارا ہے. جی سارا، آپ کی امی کا نام؟ فاطمہ. ٹھیک ہے. میرا جاب کا مسئلہ ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے ارتباط کیا تھا، آپ نے مجھے وظیفہ دیا ہے، میرا جاب ہوتے ہوتے نہیں ہو رہا. کون سا وظیفہ پڑھ رہی ہیں آپ؟ یا اللہ ہو یا باسطو. نہیں، یہ آپ لوگ میری بتائی ہوئی بات پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا یا باسطو یا اللہ. اچھا، بعض لوگ اس مسئلے کو بھی آج میں یہاں بالکل ہی کلیئر کر دوں، بھلے ایک کال اور ڈیلے ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا، نہیں لیں گے ایک کال. یا باسطو یا اللہ، میں نے آپ کو بتایا تھا یا باسطو یا اللہ. آپ پڑھ رہی ہیں یا اللہ یا باسطو. دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پہلے رب عز و جل کا صفاتی نام پڑھا، بعد میں رب کا آپ نے اللہ پڑھا، یہ اسم باری تعالیٰ جو ہے وہ آپ نے پڑھا. اچھا، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار پہلے اللہ کا نام پڑھنا چاہیے بعد میں صفاتی نام پڑھنا چاہیے، تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. میرے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غوث اعظم جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے وظائف جو ہیں الحمدللہ عز و جل، اس میں ہر نماز کے بعد غوث اعظم نے اپنے مریدوں کو جو وظائف دیے نا، اس میں ترتیب یہی ہے، یا جبارو یا اللہ عصر کے بعد، یا کہارو یا اللہ، یا سلامو یا اللہ. اس طریقے سے آپ نے وظائف بتائے، اس میں کوئی حرج نہیں. بعض لوگ اس طرح سمجھتے ہیں شاید یہ میں غلطی کر رہا ہوں کہ یا باسطو یا اللہ کیوں پڑھوں، بلکہ یا اللہ یا باسطو پڑھیں. تو ہرگز عمل کیا کریں، بہت ضروری ہے اس عمل کو. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی چیز لگتی، عالم اسلام سے عرض کر رہا ہوں میں، پوری دنیا میں اس وقت یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، اگر آپ کو کوئی غلطی لگتی ہے کہ شرعی طور پر کوئی وظیفہ میں نے غلط بتا دیا یا کوئی اور آپ کے ذہن میں ایسی چیز آتی ہیں، تو ضرور میری اصلاح کریں. میرے تقریباً ہر جگہ ہی انشاءاللہ تعالی میرے کانٹیکٹ ہیں. کانٹیکٹ سے مراد یہ ہے کہ فون نمبر، اپنے فیس بک، اپنا ویب سائٹ روحانی-دنیا.net، کہیں بھی آپ رابطہ کر کے میری اصلاح کر سکتے ہیں. امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی کبھی بھی مجھے آپ اس معاملے میں کہ میں کوئی غلط چیز بتاؤں گا، میں پہلے الحمدللہ اس کی بہت تحقیق کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں. رب کریم عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اور ہم اب جواب کی طرف چلیں گے، اس لیے کہ کچھ وضاحت کر دی. تو جو بتایا جائے عامل کے منہ سے، صرف میرے نہیں، کوئی بھی عالم اسلام کا کہیں بھی کسی پیر صاحب سے کچھ بھی وظیفہ پوچھیں تو اس کو ترتیب سے ہی پڑھیں جیسے بتایا گیا ہے، ورنہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا. منیرہ بنت جیون میری بہن، آپ نے فرمایا کہ بہت وظیفے پڑھے اور اللہ نے بڑی کامیابی دی. رب کریم آپ کو مزید کامیابیاں دے. آپ پریشان ہو جاتی ہیں وقتی طور پہ، فوری طور پہ، یعنی کوئی بھی چیز سن لیں پریشان ہو جاتی ہیں. ایسا نہ کریں. اللہ ربی لا شریک لہ عشاء کے بعد 874 مرتبہ پڑھ کر دعا کیا کریں، انشاءاللہ سارے کام بنیں گے اور انشاءاللہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی. دوسرا آپ نے گلشیر کے متعلق پوچھا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے اس کا باہر جانا مناسب ہے. رب کریم اس کے لیے آسانیاں عطا فرمائے.
فیصل لیاقت بن سلمہ میرے بھائی آپ نے رزق کی برکت کے لیے پوچھا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ سے بغیر حساب تک، ان دو آیتوں کو ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ بہت برکتیں ہوں گی اور رب کریم خصوصی کرم فرمائے گا۔ شیخ سلیم بن اقبال بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ برابر والی دکان لینا چاہتے ہیں مگر لوگ اس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین کی آیت 58 نمبر، اس کو 66 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اسباب بن جائیں گے۔ سارہ بنت فاطمہ میری بہن، آپ نے میں نے آپ کے سوال پر بڑی وضاحت کر دی، امید ہے آپ بھی سمجھ گئی ہوں گی، وظیفے کو سیدھا پڑھیے جس طرح میں نے بتایا ہے، اور انشاءاللہ ایک ہفتے میں اللہ کی عطاؤں سے آپ کو کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں، مزید اب وقت جو ہے ہمارے پاس جو بچا ہے وہ دعا کے لیے ہے، تو انشاءاللہ ہم سب دعا مانگتے ہیں، زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ پروام روحانی دنیا میں اگلے دنوں میں انشاءاللہ جب بھی ہوگا تو آپ سے ملاقات ہوگی۔ رب کریم کرم فرمائے، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور میں بھی انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا گو رہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں بار بار اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق مرحمت فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ہمیں دین دنیا کی تمام بھلائیاں نصیب فرما۔ اے رب کریم ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں، شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جن کا کوئی کرنے والا نہیں، رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم پاکستان میں سکون اور چین عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ یا رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکلیں آسان کر دے اللہ یا رحمان، اللہ یا رحمان، اللہ یا رحمان۔ مشکلیں آسان کر دے اللہ یا رحمان، ہم سب کی جھولی بھر دے